بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. رواه امام في الموطأ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کتاب التوحید کا آج 20واں باب ہے. اس باب کا عنوان ہے صالحین اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کا انجام شرک اکبر ہے. نیک لوگ انتقال کر جاتے ہیں، اچھے اور بھلے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جن کو قوم کے لوگ ان کی نیکیوں کی وجہ سے بزرگ سمجھتے ہیں اور بزرگ کہتے ہیں، ان کے قبروں کے بارے میں غلو کرنا، اس کی ذرا تفصیل ہے. قبر بہرحال کسی کی بھی ہو وہ قبر ہے. وہ مٹی کے نیچے دفن کیا ہوا انسان ہو یا کوئی اور چیز ہو، اسے قبر کہا جاتا ہے. وہ نیک انسان کی ہو یا بد کی ہو، برے انسان کی ہو، وہ قبر قبر ہے. اس قبر کے اندر کوئی فرق نہیں. صالحین کی قبروں کے بارے میں غلو کا مفہوم کیا ہے؟ باب کا عنوان ہے کہ صالحین کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا، یہ شرک اکبر ہے. یہ سب سے بڑا شرک ہے. تو صالحین کی قبروں کے بارے میں غلو کیا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو حکم دیا گیا اور جن باتوں سے روکا گیا ان سے تجاوز کرنا. حکم یہ ہے کہ قبر کو ایک بالش کے برابر رکھا جائے، اس سے زیادہ اونچی نہ کی جائے. اسی طرح اسے پختہ نہ بنایا جائے، اس کے اوپر کبے نہ لگائے جائے، اس کے اوپر تختیاں نہ لگائی جائے. یہ سارے احکام ہیں جو قبر کے سلسلے میں. اب وہ کسی کی بھی قبر ہو، ایک عام انسان کی ہو، جنرل انسان کی ہو، یا کسی مخصوص خاص نیک صالح انسان کی ہو، کسی بزرگ امیر امام ولی مرشد پیر کسی کی بھی قبر ہو، نبی کی بھی کیوں نہ ہو، کسی کی بھی قبر ہو، وہ قبر قبر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کے سلسلے میں حکم پوری شریعت کا یہ ہے کہ اسے ایک بالش کے برابر اونچی کی جائے اور اسے پختہ نہ بنایا جائے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا نہ کی جائے. اور جس چیز سے روکا یہ ہے کہ اسے پختہ بنا کر کے لوگ اس کی عبادت نہ کریں، اس کی مجاوری نہ کریں، اس کے آس پاس بیٹھ کر کے
اس قبر والے سے کچھ حاصل کرنے کی امید اور توقع نہ کریں، ان چیزوں سے روکا گیا ہے۔ ان چیزوں کا نام ہے تجاوز کرنا، غلو کرنا۔ قبروں کے بارے میں غلو اسی چیز کا نام ہے۔ قبروں پر کتبے لگانا، لوگ لکھ لکھ کر کے نام ہو یا کوئی بھی پوری ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں بعض لوگ، نسب نامہ، ان کی آنے والی نسل یا نسل موجود ہو وہ، اور پچھلے جتنے آبا و اجداد ان کے گزرے تب تک کی ساری ان کی جو تفصیل ہوتی ہے ایک کتبے کے اندر، ایک پتھر کے اندر لکھ کر کے وہ سرہانی یا پیر کے پاس لگا دیتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ لگانا بھی جائز نہیں۔ اس باب کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ، کیونکہ یہ بھی غلو کی ایک قسم ہے۔ وہ قبر ہے بس، اس کے اندر مردہ مدفون ہے، دفن ہے، کوئی بھی مردہ ہو، چاہے ہمارے والد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ باپ کا مقام، ماں کا مقام اسلام میں بہت اونچا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے اونچا مقام والدین کا ہے۔ والدین کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین نہیں کی کہ آپ جو ہے ان کے سرہانے یا ان کے پیر کے پاس کتبے لکھ کر کے لگا دیا جائے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اس قبر کے سلسلے میں غلو ہے، اور یہ بھی شرک کا ایک ذریعہ۔ یہ اصل ہے، یہ باریکی ہے، یہاں سے شرک داخل ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے پنپتے پنپتے آگے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے شرک کے سد باب کے لیے، شرک کو روکنے کے لیے یہیں پر منع کر دیا گیا کہ قبروں پر کتبے نہ لگائے جائیں، انہیں خامخواہ بلند نہ کیا جائے۔ یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ قبروں کے سلسلے میں غلو، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ خامخواہ اسے بلند نہ کیا جائے۔ اس کو ایک بالش کے برابر آپ بلند کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ان پر عمارتیں کھڑی نہ کی جائے۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں اس کو پختہ بنا کر کے اس جگہ کو گھیر لیا جائے، یہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ یہ قبر کے بارے میں غلو ہے، گرچہ آپ کے والد صاحب کی ہے، گرچہ آپ کے قریبی رشتہ دار کی ہے، گرچہ آپ کے بہت بڑے امام کی، بہت بڑے عالم دین کی قبر ہے، لیکن شریعت منع کرتی ہے اس چیز کو کہ اسے آپ گھیر دیں۔ آپ اس کو گھیر نہیں سکتے، اسے پتھروں سے یا پختہ قبر کی شکل بنا کر کے اسے آپ کور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اسلام نے منع کیا۔ جس کیفیت میں، جس کنڈیشن میں آپ نے اس کو دفن کیا ہے، مٹی ڈال کر کے بس اسی حالت پر چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ پختہ بناتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ غلو ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں انہیں سجدہ گاہ نہ بنایا جائے، جیسے کہ انبیاء کی قبروں کو لوگ سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ قبروں کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھنا، یہ بھی غلو ہے۔ قبروں کو اللہ تعالیٰ کا قرب کا ذریعہ، یعنی ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اگر قبروں کے پاس گئے، وہاں بیٹھ کر کے ہم عبادت کریں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے، یہ کام بھی غلو ہے، اور اس سے بھی اسلام نے منع کیا۔ یہ ذریعہ ہے شرک اکبر کا۔ اسی طرح قبر یا صاحب قبر کو اللہ کے یہاں سفارشی سمجھنا، قبر کو بذات خود، قبر کو یا اس میں جو دفن کیا گیا مردہ، اس کو صاحب قبر کہتے ہیں۔ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارشی سمجھنا کہ وہ ہماری سفارش کرے گا، یہ بھی غلو ہے۔ یہ بھی قبروں کے تعلق سے غلو ہے، اور قبروں کے تعلق سے غلو کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہے یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ اسی طرح قبر یا صاحب قبر کے لیے نظر ماننا، قبر کے لیے اجمیر شریف کی قبر بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، فلاں کی یہ وہ، اس قبر کے لیے ہم نے نظر مانی کہ ہم اس کے اوپر ایک بکرا ذبح کریں گے، ایک چھوٹا سا جانور مرغا ہی ذبح کریں گے۔ یہ نظر ماننا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور یہ قبروں کے تعلق سے غلو ہے، اور غلو کرنا کسی بھی صورت سے جائز ہے۔ اسی طرح صاحب قبر کے بارے میں نظر ماننا، جو مر چکا ہے، قبر کے اندر مدفون ہے، اس کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ کچھ اختیار رکھتے ہیں، اپنے اندر ایسی طاقت رکھتے ہیں، تو ایسا گمان کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اس کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، چاہے وہ قبر کے لیے ہو یا مدفون شخص کے لیے ہو، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، اور قبروں کے اندر غلو کرنے کے بارے میں ہے۔ اسی طرح یا قبر کی خاک کو سفارشی یا متبرک سمجھنا، قبر کی خاک یعنی مٹی، قبر کی مٹی کو
بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ متبرک، یعنی یہ ایسی چیز ہے جس سے تبرک لیا جائے اور لیا جا سکتا ہے، تو ایسا گمان کرنا اور ایسی سوچ پیدا کرنا یہ بھی قبروں کے سلسلے میں غلو کرنا ہے، اور یہ غلو یہ شرک اکبر تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ اور ان اعمال کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھنا، یہ ساری باتیں جو اب تک ذکر کی گئی، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب یعنی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھنا، یہ سب کی سب باتیں قبروں کے تعلق سے غلو کرنا ہے، اور جو آدمی قبروں کے تعلق سے غلو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اس کے ہاں شرک اکبر پایا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں غلو ہیں اور شرک اکبر کی قسمیں ہیں، اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا بھی ہر ایک انسان کو ضروری ہے۔ تو موضوع ہے کہ صالحین اور بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کا انجام شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اب اس سلسلے میں موطا امام مالک رحمہ اللہ کی ایک کتاب الصلاح کے اندر ایک باب جامع الصلاح کے اندر حدیث نمبر 261 میں ایک حدیث ذکر کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات سے قبل، آپ اپنی وفات سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری، اے اللہ میری قبر کو نہ بنانا، کیا نہ بنانا؟ وثنن، وثنن کہتے ہیں بت، بت کو کہتے ہیں وثنن، اے اللہ میری قبر کو بت مت بنانا، بت خانہ نہ بنانا، یعبد ایسا بت کہ جس کی عبادت کی جائے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، جس بت کے آگے لوگ سجدہ کریں، جس کی عبادت کریں، ایسی قبر میری قبر نہ بنانا۔ آپ نے فرمایا آگے، اشتد غضب اللہ، اللہ تعالیٰ کا غضب ایسی قوم پر، علی قوم، ایسی قوم پر نازل ہوتا ہے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، جو اپنے انبیاء کی قبروں کو پختہ بنا لیتے ہیں اور ان کے اوپر مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا غضب ایسی قوم کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اپنی قبر کے بارے میں کہا کہ میری قبر کو اللہ وثنن بت نہ بننے دینا۔ جانتے ہیں روئے زمین پر سب سے عظیم قبر اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے باوجود آپ خود دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، میری قبر کو بت نہ بننے دینا، کہ جس بت کی لوگ عبادت کریں، جس بت کی لوگ پوجا کریں۔ اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ وثنن، اس کے بعد یعبد، ایسا وثن، ایسا بت نہ بننے دینا میری قبر کو جس کی عبادت کی جائے، تو ایسا بت خانہ یا ایسا بت جس کی عبادت نہ کی جاتی ہو جائز ہے؟ یہ سوال ہے۔ سوال یہ ہے یہاں پر حدیث کی روشنی میں کہ ایسا بت جس کی، یہاں پہ تو شرط لگائی ہے کہ وثنن یعبد، ایسا بت کہ جس کی عبادت کی جائے۔ پیارے نبی نے کہا کہ میری قبر کو ایسا نہ بننے دینا کہ جس بت کی عبادت کی جائے۔ اب ہم سوال یہاں پر یہ پیدا کر رہے ہیں کہ کیا ایسی قبر کہ جو صرف بت ہو اس کی عبادت نہیں کی جاتی ہو بنانا جائز ہے؟ نہیں جائز، جائز نہیں۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کی قبر ہو دنیا کے اندر، وہ قبر قبر ہی ہے، اس کو ہم نہ تو بت خانہ بنائیں گے اور نہ بت بذات خود بت بنائیں گے کہ لوگ اس کی عبادت کر سکیں۔ اگر اس کی عبادت کی جا رہی ہو تب بھی وہ بت ہے، تب بھی وہ حرام ہے، اور اگر اس کی عبادت نہ کی جا رہی ہو تب بھی وہ بت ہے، اور اس کی ایسا بنانا یہ حرام ہے اور شرک اکبر ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کی تعریف بھی ذکر کر دی۔ ہم بارہا اپنی زبان میں لوگوں سے سنتے رہتے، بت خانہ ہے، یہ بت خانہ ہے، یہ بت ہے۔ بت کیا ہے؟ بت کیا ہے؟ یہاں پر اس حدیث کے اندر گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کر دی کہ بت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کی لوگ عبادت کریں، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو،
چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ مزار ہو یا قبر ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس کی لوگ عبادت کرے وہ بت ہے، جس کی لوگ عبادت کرے وہ بت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی پوجا پرستش شروع ہو جانے کے اندیشے کے باعث اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ میری قبر کو پوجا اور عبادت کا مرکز نہ بنانا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس قبر کی پوجا ہو وہ بت ہی ہوتی، جس قبر کی پوجا ہو وہ بت ہے، چاہے وہ عام انسان کی ہو یا کسی بزرگ کی ہو، کسی نیک انسان کی ہو، کسی بد انسان کی ہو، یا ایسی قبر جس کے اندر چاہے کتا ہی دفن ہو، اگر وہ قبر ہے اس کو لوگ پوج رہے ہیں، پوجتے ہیں، اسے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ بت ہے، وہ بت ہے۔ جس قبر کی عبادت کی جاتی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑے انبیاء کی ہو یا کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ادنا انسان کی ہو، یا جانور کو کسی کو دفن کر دیا گیا ہو، اس میں داخل کر دیا گیا ہو قبر میں، اس کے اوپر مٹی پاٹ دی گئی ہو اور تھوڑی سی مٹی اٹھا دی گئی ہو، قبر کی شکل بنا دی گئی ہو، لوگ اس کی پوجا کرتے ہو، تو وہ بھی بت ہے۔ وہ ساری چیزیں بت کے اندر داخل ہیں۔ اس پوجا کا سبب وہ چیز ہوتی ہے جس کا ذکر حدیث کے اندر ہے، یعنی اس کو کیوں منع کیا اللہ کے نبی نے کہ میری قبر کو بت مت بننے دینا، کیونکہ نتیجہ اس کا آخری میں یہ ہوتا ہے اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدہ، جیسے ہی اس قبر کو پہلے لوگ بت بناتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے ارد گرد مکمل طور پر ایک مسجد کی شکل دے دی جاتی ہے، اور پھر مسلسل لوگ وہاں پر عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ پہلے کچھ لوگ آتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ جو بڑی بڑی مزاریں ہیں، بڑے بڑے جو آستانے ہیں، مرکز ہیں جو لوگوں کے، جہاں پر لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں خصوصی طور پر، یہاں پہلے سے کوئی بھیڑ نہیں تھی، 1 2 4 10 15 20 لوگوں نے اس کو اسٹارٹ کیا ہوگا، شروع کیا ہوگا، اور دھیرے 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 ایسی شکل اختیار کر لی کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں بھیڑ جمی رہتی۔ یہ وجہ بنتی ہے کیوں؟ کیونکہ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ آج میری قبر کو پہلے لوگ پختہ بنائیں گے، پھر اس کے بعد اس کی عبادت کریں گے، 1 2 کریں گے، 10 کریں گے، 100 کریں گے، پھر پوری دنیا کے لوگ باقاعدہ صرف میری قبر کی عبادت کرنے کے لیے، پوجا کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے وفات سے پہلے یہ دعا کی، اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا۔ اسی طرح پیارے نبی نے جو کہا اشتد غضب اللہ، کہ اللہ کا غضب ایسی قوم کے اوپر نازل ہوتا ہے، ایسی قوم کے اوپر اللہ کا غضب اترتا ہے جو قوم انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو شرک تک پہنچاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حقیقی معبود ہے، اور اسی کی پوجا ہونی چاہیے، اسی کی پرستش ہونی چاہیے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی پوجا کرتا ہے تو یہ شرک اکبر میں داخل ہے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان افرأیتم اللات والعزی، یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 19، کہتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا ہے، نقل کیا، جیسے یہ سب مفسرین ہیں، یہ سب مفسرین ہیں، ابن جریر طبری مفسر ہیں، ضحاق مفسر ہیں، مجاہد مفسر ہیں، ان مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے اس قول افرأیتم اللات والعزی سورہ نجم کی آیت نمبر 19 اس کی تفسیر میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا۔ کیا قول کیا انہوں نے نقل کیا ہے، کیا قول بیان کیا اپنی تفسیر ابن طبری کے اندر، جریر طبری کی تفسیر کے اندر، کہ یلث لهم السویق فمات فعکفوا علی قبرہ۔ دیکھیے قرآن کی آیت میں کیا ہے، افرأیتم اللات والعزی، یہ 2 بت ہیں، لات اور عزی، یہ مشرکین کے بڑے بت شمار کیے جاتے ہیں، مکہ والوں کے یہ 2 بڑے بت تھے، لات اور عزی۔ تو ان دونوں بتوں کے بارے میں جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن
جریر کے اندر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، یہ بات ذکر کرتے ہیں، کیا ہے؟ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا یلثو، لث یلثو کے معنی ہوتا ہے ستو گھول کر کے پلانا، لہم السویق، سویق کے معنی ستو، یلث لہم السویق، یہ لات نامی جو بت تھا یہ کسی شخص کا نام ہے، یہ لات، یہ جو بت تھا مشرکین کا، یہ لات اور عزا، یہ دو بت تھے، یہ لات کسی انسان کا نام تھا، ایک آدمی کا نام تھا، اور یہ لات کیا کرتا تھا؟ حجاج کرام کو حج کے موقع پر ستو گھول کر پلا دیتا، ستو گھول کر کے۔ آج کل تو حج عمرہ آسان ہو گیا ہے اور کھانے پینے کی اتنی نعمتیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وہ اس دعا کی بنیاد پر بے شمار نعمتیں وہاں پر نظر آتی ہیں، لیکن وہ دور یاد کیجئے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، یعنی آپ کی نبوت سے قبل جو وقت تھا، جو زمانہ تھا، وہ شدید گرمی کا زمانہ اور قحط سالی کا زمانہ، لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوا کرتے، کھانے پینے کی اتنی چیزیں یا اتنی ساری نعمتیں وہاں پر موجود نہیں ہوا کرتی تھی، چند چیزیں ہوا کرتی تھی، اور عام طور پر لوگ سفر لمبا ہوتا تھا تو ہاتھوں میں ستو لے کر کے چلے۔ ستو یہ بعض لوگ جو ہے گیہوں کا بناتے ہیں، بعض لوگ دوسری چیزوں کا بھی بناتے ہیں، تو عام طور پر لوگ ستو لے کر کے سفر کرتے تھے تاکہ بھوک لگے تو بھوک پانی میں گھول کر کے اسے پی لیتے تھے، اس سے بھوک مر جاتی تھی، کم ہو جاتی تھی یا ختم ہو جاتی، دو میں سے تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو۔ اور حجاج کرام کے بارے میں عربوں میں یہ چیز مشہور تھی، اور وہ لوگ جو ہے اس حجاج کرام کو ضیوف اللہ کہتے ہیں، اللہ کے مہمان۔ بہت پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی لوگ حجاج کرام کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی تعظیم کرتے، ان کو ضیوف اللہ، اللہ کا مہمان کہتے تھے۔ اور جب اللہ کا مہمان، ویسے بھی عرب لوگ مہمان نوازی میں بہت مشہور تھے، اور وہ لوگ جو ہے اللہ کے مہمان اگر ہوں، خصوصی طور پر حجاج کرام، تو ان کی بڑی عزت کرتے، بڑی تکریم کرتے۔ تو خاص طور پر جس سے جو بن پاتا وہ کام وہ لوگ حجاج کرام کے لیے کرتے۔ یہ لات نامی جو شخص تھا وہ کیا کرتا تھا؟ باہر ملک سے، دوسرے ممالک سے جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے حجاج کرام، تو ان کے لیے مکہ کے اندر یہ آدمی ستو لے کر کھڑا ہو جاتا، ستو لے کر کے کھڑا ہو جاتا، اور ستو کو پانی میں ڈال کر کے ایک ایک حاجی کو دیتا، پیتے جاتے وہ لوگ، اپنی پیاس، اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ یہ لات نامی آدمی کا، انسان کا یہ کام تھا۔ اسی لیے امام ابن جریر نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا کہ یلث لہم السویق، یہ سویق کہتے ہیں ستو کو، ستو گھول کر کے پلاتا تھا۔ فماتا، جب یہ آدمی مر گیا، کون؟ لات، یہ لات نامی شخص جو ستو پلاتا تھا حجاج کرام کو، جب یہ مر گیا، فعکفوا علی قبری، تو یہ سارے مشرکین جتنے تھے مکہ والے، ظاہر سی بات ہے یہ بہت نیک کام ہے، ستو پلانا، حجاج کرام کی تکریم کرنا، عزت کرنا، ان کو اللہ کا مہمان سمجھ کر کے ان کی مہمان نوازی کرنا، یہ بہت نیک کام ہے۔ اس لیے وہ آدمی نیک ہوا، جو لات نامی شخص تھا وہ بہت بڑا نیک انسان تھا، لہذا مشرکین نے، مکہ والوں نے کیا کیا؟ اس کی قبر کے آس پاس بیٹھنا شروع کر دیا، مجاوری، عکفو علی قبری، اس لات نامی شخص کے ارد گرد بیٹھ کر کے مجاوری شروع کر دی۔ مجاوری مطلب بیٹھ کر، جیسے آج کل لوگ دیکھتے ہوں گے آپ، چھوٹی چھوٹی قبریں بنا کر کے ان کے ارد گرد کئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ایسے ایسے گندے غلیظ لوگ جو کبھی نہ تو نہاتے ہیں، نہ لمبے لمبے چوڑے بال، نہ گندے گندے کپڑے، اور اس قدر غلیظ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو واہ واہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو پہنچے ہوئے لوگ کہتے ہیں۔ بہرصورت تو یہ لوگ جو ہے مشرکین کیا کیے؟ اس لات نامی شخص کی قبر کو گھیر لیے، اور خود آ کر کے، کئی لوگ آ کر کے ان کے اس کی قبر کے آزو بازو بیٹھ جاتے تھے، اور آس پاس بیٹھ کر کے بیٹھے رہتے، اور لوگ آتے ان کو بتاتے یہ بہت نیک آدمی تھا، اور ہم جو ہے اس کے لیے یہ نیک عمل کر رہے ہیں، یہ کام۔ اور مشرکین کی نظر میں یہ آدمی نیک تھا، یقیناً نیک تھا، یقیناً نیک تھا، لیکن مشرکین سوچتے تھے کہ نیک تھا تو اب اس کو وسیلہ بنانا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟
وسیلہ بنانا چاہیے، اب اس کی قبر کو وسیلہ بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ یہ نیک آدمی تھا، اس کے وسیلے سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں معاف فرما۔ یہ کرتے تھے یہ لوگ، لات نامی شخص کے ساتھ ایسا کیا انہوں نے۔ اس لیے اس باب کے اندر اس آیت کو لا کر کے اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا اس قول کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لات نامی نیک انسان ہو یا کوئی بد انسان ہو، برا انسان ہو، اس کی قبر کو بھی پختہ نہیں بنایا جائے گا، اس کے قبر کے بھی آس پاس بیٹھ کر کے مجاوری نہیں کی جائے گی کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ نیک تھا لہذا یہاں بیٹھنا جائز ہے، اور برا انسان ہو وہاں بیٹھنا جائز نہیں، تو ایسا نہیں ہے، وہاں پر بیٹھنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ابو الجوزاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ لات حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ لات یہ کون تھا؟ حجاج کرام کو ستو گھول کر کے اس موقع پر یعنی حج کے موقع پر ستو گھول کر کے پلایا کرتا تھا۔ اب لات چونکہ حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا، اس کی اسی نیکی کی وجہ سے لوگ اس کی قبر کے بارے میں غلو کا شکار ہو گئے۔ دیکھیے یہ نیکی تھی اس کی، بہت بڑی نیکی تھی، حجاج کو پانی پلانا، حجاج کو ستو گھول کر کے پلانا، ان کی پیاس کو، ان کی بھوک کو مٹانا، یہ بہت بڑی نیکی تھی۔ اس نیکی کی وجہ سے مشرکین جو ہے اس کی قبر کے بارے میں یا خود لات کے بارے میں غلو کر گئے، اور یہی غلو ان کو شرک اکبر تک پہنچا دیا، یہ ان کو شرک اکبر تک پہنچا دیا۔ مجاور بن کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی تعظیم کرتے ہوئے برکت، ثواب، نفع کے حصول اور ضرر کے دفع ہونے کی امید سے قبر پر بیٹھنا۔ قبر پر بیٹھنے کا مطلب کیا کرنا؟ مجاوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قبر کی تعظیم کرتے ہوئے برکت حاصل کرتے ہیں، یعنی اس سے برکت ملے گی ہمیں، یہ نیک آدمی تھا، یہ نیک آدمی کی قبر ہے لہذا ہمیں اس سے برکت ملے گی، یہ امید رکھتے تھے۔ اسی طرح ثواب کی امید رکھنا کہ ہم اس کی قبر کے آزو بازو بیٹھیں گے، اس کے ارد گرد اگر ہم بیٹھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ اسی طرح یہ نفع پہنچاتا ہے ہم کو، یا یہ کہ یہ قبر یا قبر والے جو ہے ہمیں نقصان سے دور کر دیتے ہیں، یہ ساری باتیں مجاوری کے اندر داخل ہیں، قبر کے ارد گرد بیٹھنے کے معنی اور مفہوم کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب الجنائز کے اندر، بابو فی زیارت النساء القبور، حدیث نمبر 3236 3236۔ جامع ترمذی کے اندر بھی کتاب الصلاح کے اندر باب ما جاء فی کراہیت ان یتخذ علی القبر مسجدا کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 320 ہے، سنن نسائی کے اندر کتاب الجنائز میں باب التعظیم فی اتخاذ السرج علی القبور کے اندر ہے، حدیث نمبر 2045 2045۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، اللہ تعالی کے رسول کی لعنت ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، کس کے اوپر؟ زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ کیوں؟ عورتیں زیارت نہیں کر سکتی کیا؟ اب دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے، عورتوں کو یہ حکم نہیں ہوا کہ وہ یہ مردہ جب انتقال کر جائے، کوئی بھی انتقال کر جائے تو اس کو دفن کرنے کا ذمہ تمہارے ہے۔ عورتوں کو یہ نہیں کہا گیا، کیوں؟ عورتیں فطرتاً کمزور ہیں، اور وہ دل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ کمزور ہے، صرف مردوں پر حاوی ہونے کے اعتبار سے مضبوط ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ ناقص العقل ضرور ہے لیکن مردوں پر بہت جلدی حاوی ہو جائے، اور اس کا تجربہ ہوگا۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت اس لیے بھیجی کیونکہ یہ جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مرد حضرات تھوڑے سخت دل ہوتے ہیں اور اس کے بالمقابل عورتیں نرم دل ہوا کرتی ہیں،
اور ایسی صورت میں وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے قبرستان جانے کا حکم نہیں دیا کہ وہ جا کر کے لوگوں کو دفن کریں، ان کو مٹی دیں، ان کو زمین کے نیچے رکھیں، ساری چیزیں، یہ سارے کام جو ہے اللہ نے مردوں کے ذمہ ڈالے، عورتوں کے ذمہ نہیں ڈالے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے، عورتیں ایک تو فطرتاً کمزور ہے، ان کو صنف نازک اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسی نازک کلی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ان کے جذبات بہت ہی سمجھ لیجئے کہ بہت جلدی بھڑک جاتے ہیں، یہ جذباتی ہوتے ہیں اور اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر کے رونا دھونا، اپنے غریبان کو چاک کرنا، چلانا، چیخنا، یہ سب ان کی عادتیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ وہ قبرستان نہ جائے۔ اور پیارے نبی نے کیسی عورت پر؟ وہ عورت وہ قبروں پر جا کر کے چیختی ہے، چلاتی ہے، اور زیارت کرنے کے بہانے وہاں جا کر کے وہ منتیں مانگتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ اور آپ دیکھیے کیسا جال پھیلایا شیطان نے، اللہ اکبر، کیسا جال پھیلایا ہے۔ جتنی قبریں ہیں، چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں، بر صغیر میں ہو، زیادہ تر ادھر ہی ہے، سعودی عرب میں اب نہیں ہے۔ الحمدللہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو اللہ غریق رحمت کرے، ان کی کتاب جو ہم پڑھتے ہیں، اتنا بڑا کام کیے، اتنا ایک قبر آپ کو پختہ نظر نہیں ہے سعودی عرب کے اندر شرک کا خاتمہ کرنے والے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ یہ ہمارے بر صغیر ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں، بعض سری لنکا میں بھی مسلمان ہیں۔ بہرحال تو ان جگہوں پر جو قبریں ہیں، یا بابا جو لوگ بیٹھے ہیں بابا بن کر، کوئی ننگا بابا ہے، اب کشمیر چلے جائیے یا کشمیر کا ویڈیو دیکھیے، وہ بالکل برہنہ ننگا، اور انسان تھوڑا سا رنگ روپ سے بھی اچھا لگتا ہے، اور دکھنے میں بھی انتہائی کالا کلوٹا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور کہتا ہے یہ بابا ہے، پہنچا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں گے ان کی ویڈیو کو شیخ تصوف الرحمان صاحب دکھاتے ہیں ویڈیو، اس کے بعد ان کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں۔ وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے چیئر کے اوپر، مردوں کی تعداد سوائے چند کے ایک دو گنتی انگلیوں پر گنے جانے والی، بڑی تعداد عورتوں کی، بڑی تعداد عورتوں کی۔ یہ شیطان نے ایسا جال بچھایا ہوا ہے قبر کے اوپر جانے کے بارے میں، زیارت کے بارے میں، کہ زیادہ تر قبروں پر بڑی تعداد آپ کو عورتوں کی نظر آئے، عورتوں کی نظر آئے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے حیدرآباد میں بھی بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی، ہمارے ان بھائیوں کی، ہری جھنڈی والے، تو ان کی خواتین کا بھی مسئلہ یہی ہے۔ اب دیکھیے جادو ٹونا، تعویذ گنڈے اور لیمبو پڑھا کر لانا، مرچ، یہ سب غیر مسلموں کے عقیدے مسلمان برائے نام جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کے اندر، ان کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اتنی بڑی تعداد عورتوں کی جادو کے نام پر، وہم کے نام پر، شک کے نام پر، جادو ٹونے کے نام پر، تعویذ گھنڈے کے نام پر پریشان ہیں۔ اس کی وجہ سے جانتے ہیں آپ، بہت سارے کیمپ لگ رہے ہیں۔ کس کے لگ رہے ہیں؟ رقیہ شرعیہ کے۔ ایک طرف ہمارے رقیہ شرعیہ والے کما رہے ہیں، اور ایک طرف وہ اپنی دولت لوٹا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عورتوں کو کیوں اللہ کے نبی نے منع کیا اور کیوں لعنت بھیجی؟ اسی لیے کیونکہ یہ جذباتی ہوتی ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتی، اور اسی طرح سے شیطان کی بہت بڑی چال ہے میرے بھائیوں۔ پوری دنیا کے اندر جہاں آپ کو بڑی بڑی قبریں نظر آئیں گے، وہاں پر بڑی تعداد عورتوں کی نظر آئے گی۔ اب دیکھ لیجیے، آپ یہ مشاہدہ کیجئے، اتنی بڑی قبریں ہیں، جہاں جہاں بڑی بڑی قبریں بنی ہوئی، بڑی تعداد آپ کو عورتوں کی نظر آئیں گی۔ مرد تو چند لوگ ہوتے ہیں، خالی چند مرد جاتے ہیں وہاں پر، وہ بھی وہ لوگ ہوتے جو ناکارہ ہوتے ہیں، جو اپنے بیوی بچوں سے پریشان ہوتے ہیں، یا کم سے کم سماج سے پریشان ہوتے ہیں، وہ جا کر کے مجاوری کرتے تاکہ وہاں سے دو پیسے مل جائے، یا کم سے کم جو ہے وہاں بابا گیری کرنے کا موقع مل جائے۔ ورنہ اچھے بھلے لوگ وہاں نہیں جاتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہاں یہ تو مزار ہے، یہ کیا، یہ پتھر ہمیں کوئی مورتی، اسی طرح قبر ہمیں فائدہ دینے والی چیز نہیں۔ وہ لوگ بھی جانتے ہیں۔ عورتوں کو پھنسانے کا مطلب
شیطان کا یہ بہت بڑا جال ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت۔ والمتخذین علیہا المساجد والسروج، اسی طرح اللہ کے نبی کی لعنت ان لوگوں پر ہے جو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں یا مرد کوئی بھی ہو، وہ قبروں کو پختہ بناتے ہیں، قبروں کو پختہ بناتے ہیں، انہیں مسجد بناتے ہیں، وہاں پر آ کر کے لوگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، ان مسجدوں کے لیے جو اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی ساری چیزیں جو لگاتے ہیں اور مسجد بناتے ہیں قبروں کے اوپر، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت۔ اسی طرح وہ سرج کہتے ہیں، سرج کے بارے میں قبروں پر مساجد تعمیر کرنا اور وہاں چراغاں کرنا، سرج کہتے ہیں چراغاں کرنے کو۔ کیا ہوتا تھا دیکھیے، کیونکہ یہ ان کی تعظیم میں غلو اور حد سے تجاوز ہے، ماضی میں قبروں پر چراغ اور قندیلیں روشن کی جاتی تھیں، ماضی میں یعنی زمانہ جاہلیت کی سمجھ لیجئے، یا کم سے کم یہ لائٹ جب تک نہیں آئی، یہ کرنٹ جب تک نہیں تھا، اس سے پہلے قبروں پر کیا جلایا جاتا؟ ہمارے اپنے گھروں میں کیا جلایا جاتا؟ دیا جانو، فانوس، لالٹین، اسی کو قندیل کہتے ہیں، وہ سب جلایا جاتا تھا تاکہ لوگ جو ہے روشنی حاصل کریں، اسی میں لوگ پڑھتے تھے، ہمارے علماء، بڑے بڑے علماء جو بنے وہ اسی سے پڑھ کر کے آگے بڑھے، اور ایسے بھی ہماری اپنی جو ضرورت ہوتی ہے ہم اسی سے پوری کرتے تھے۔ یہ کرنٹ اور لائٹ کے آنے اور بجلی کے آنے سے پہلے ماضی میں لوگ قبروں پر جو ہے چراغاں کرتے، چراغاں بتیاں، موم بتی جلا لیتے، یا کم سے کم اتنا روئی لے لیتے، ایک چھوٹی سی پیالی لے لیتے، عام طور پہ وہ مٹی کی ہوا کرتی، اس میں گھی یا تیل ڈال کر کے اس میں چھوٹا سا روئی کاٹن ڈال کر کے اس کو موڑ کر کے رکھ دیتے، اس کو بھگو کر کے ایک طرف جلا دیتے، وہ جلتی رہتی، بہت دیر تک جلتی ہے، یا موم بتی وغیرہ جلا کر کے رکھ دیتے، تو یہ چراغاں کرنا ہوا، اسی کو سورج کہتے ہیں۔ تو جو چراغاں قبروں پر کرتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے ایسے لوگ۔ اور آج کل تو وہاں پر اب چراغاں نہیں ہوتا، آج کل کی جہاں جو قبریں ہیں، مزاریں ہیں، وہاں پر اب چراغ نہیں ہوتا، یعنی چراغ بولے تو یعنی موم بتی وغیرہ یا اسی طرح سے لالٹین، قندیلے، فانوس وغیرہ نہیں جلایا جاتا۔ اب نئی جنریشن آئی، نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ قبروں پر بھی نئی ٹیکنالوجی، کمکمے لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بلب آتے نا، قسم قسم کے، آج کل دیکھے ہوں گے آپ نے، یہ موسم ہی ایسا چل رہا ہے، عید میلاد النبی کے نام پہ اور نہ جانے کن کن کے نام پہ لوگ اپنی قبروں کو، اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں، کمکمے لگا کے، چھوٹے چھوٹے بلب لگا کر، اور رنگ برنگی جب کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے، آؤ آؤ آؤ۔ یہ ساری چیزیں کرنا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ آج کل بڑے بڑے برقی قمقمے بلب جلائے جاتے ہیں، بڑے بڑے بلب بھی لوگ جلاتے ہیں، اس سے قبر کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسجدوں میں اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ ایک لائٹ اور فین خراب ہو گیا ہے، لہذا آپ ذرا تعاون کر دیں، مولوی صاحب آتا ہوں، اب کب آتا ہوں مولوی صاحب وہ نہیں معلوم، اب ان کو کہہ دیا جائے فلاں قبر پہ جو ہے لائٹ کی اچھا کتنی ہے، 10 وولٹ کی بھی چل جاتی، نہیں میں 100 وولٹ کی لگاتا ہوں، کیوں؟ وہاں پہ زیادہ ہے۔ لوگوں کی نیتیں اور لوگوں کے اعمال دیکھیں تو ظاہر کیوں وہاں پر زیادہ لگانا چاہتا ہے، وہاں پر کیوں زیادہ لگایا جاتا ہے قبروں کے اوپر؟ اس لیے کہ وہ قبر کو روشن کرے، ظاہر کرے، لوگوں کے سامنے اوپن کرے کہ یہ بھی ایک قبر ہے اور یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، اس کی طرف لک کرو، آؤ تم پلٹ کر کے آؤ، یہ اصل مقصود ہوتا ہے ہم لوگوں۔ ایسا کرنا یہ بھی شرک ہے، اور جو قبروں کے اوپر لائٹیں، بلب، اسی طرح کمکمے جو بھی جلاتا ہے، یہ ساری چیزیں لعنتی چیز ہے، اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ قبروں پر ایسا کرنا ناجائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسا کرنے والے ملعون ہیں، ایسے کرنے والے پر لعنت ہے۔ تو 3 قسم کے لوگوں پر اس حدیث کے اندر لعنت ہے۔ ایک وہ عورت جو زیارت کرتی ہے قبر کی، اور وہاں جا کر کے اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر کے پھر وہ قبر سے مانگتی ہے یا قبر پہ سجدہ کرتی ہے یا جو بھی کرتی ہے، زیارت کرنے والی قبر کے اوپر، زیارت کرنے والی عورت پر
لعنت ہے۔ اسی طرح مسجدوں کو قبروں کے اوپر مسجد بنا کر کے پختہ بنا دینا، ایسے لوگوں پر بھی لعنت ہے۔ اسی طرح وہ سورج کہتے ہیں لائٹوں کو جلانا، بلب کو جلانا، آج کل کی جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو جلانا، یہ شرک ہے اور یہ لعنتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی اس بات سے جڑی ہوئی بات کہ قبروں کو لوگ، چاہے وہ کسی بھی انسان کی ہو، اچھے یا بھلے برے کسی بھی انسان کی ہو، اگر قبر کے اندر یا قبر کے بارے میں کوئی شخص غلو کر، اور یہ سب باتیں غلو کی ہیں، یعنی حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا، دکھانا، تو یہ سب باتیں غلو ہے اور یہ شرک اکبر ہے۔ یہ شرک اکبر ہے۔ لوگ یہی تو نہیں جانتے۔ ایک کمکمے تو ہی لگائے، ایک چھوٹا سا بلب ہی تو لگایا، یہی کہتے ہیں نا قبر پر کیا ہم نے، ایک چھوٹا سا بلب ہی تو لگایا۔ اللہ کے بندے، یہی تو شرک ہے۔ یہ آپ نے قبر کو بہت بڑا بنا دیا، مسجد سے بڑھ کر کے اس کو آپ نے مقام دے دیا، اور یہی قبر کو مسجد سے بڑھ کر کے، اللہ کے گھر سے بڑھ کر کے اس کو بنانا، بتانا، ثابت کرنا، یہی غلو ہے۔ اور قبروں کے تعلق سے غلو کرنا یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر۔ یہی پورے باب میں بتانے کا ان کا مقصود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی قبر کے تعلق سے جس قسم کی بھی باتیں زیادتی والی کرتا ہے، یا عمل کے ذریعے کرتا ہے، گفتگو کے ذریعے، بات کے ذریعے کرتا ہے، وہ ساری چیزیں جو غلو ہے قبر کے بارے میں، وہ شرک اکبر میں داخل ہیں، یہ شرک کی قسموں میں سے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان اعمال سے، ان برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس باب سے جو باتیں حاصل ہوئی 10 پوائنٹ ہے۔ پہلا، اس بحث سے اوثان یعنی بتوں کی تشریح ہوتی ہے، یعنی بتوں کا معنی مفہوم سمجھ میں آیا اس پہلی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے جیسا کہ بتایا۔ دوسرا، عبادت کا مفہوم واضح، یعنی عبادت کہتے کسے، اس کا مفہوم بھی پہلی حدیث کے اندر واضح کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے پناہ مانگی جس کے وقوع پذیر ہونے کا آپ کو اندیشہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ میری قبر کو لوگ پختہ بنا لیں گے اور اسے بت بنا کر کے لوگ پوجیں گے، آپ کو اس بات کا اندیشہ ہوا، لہذا آپ نے پہلے ہی پناہ مانگ لی۔ نمبر 4، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے، وہاں آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پہلے لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا تھا۔ پہلے کے لوگوں کے جو انبیاء گزرے ہیں ہمارے نبی سے پہلے، ان سب انبیاء کی قبروں پر لوگوں نے مسجدیں بنا لی تھی اور وہاں لوگ عبادت کرتے تھے۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایسا کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا شدید قہر اور غضب نازل ہوتا ہے، یعنی جو قبروں کو پختہ بناتے ہیں، چاہے وہ انبیاء کی ہو یا کسی بھی انسان کی ہو، اگر کوئی شخص قبروں کو پختہ بناتا ہے، اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مسئلہ یہاں پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرنا چاہیے یا نہیں، یا مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہی کی پوری مشابہت اختیار کرتے ہیں، پوری مشابہت ان کی غیر مسلم، وہ کھڑے کو پوچھتے ہیں، یہ لوگ سوئے ہوئے کو پوچھتے ہیں، فرق کچھ نہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو ایسے لوگ دونوں قسم کے ایک جیسے ہی سمجھ لیجئے، ایک سکے کے 2 رخ ہیں، ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ اگر کوئی شخص اس قسم کا سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا ایسے غیر مسلموں کے تہواروں میں یا ایسے جہاں غیر مسلم تہوار مناتے ہیں ایسی جگہوں پر جانا کیسا ہے، تو اسلام کہتا ہے یہاں پر جانا حرام ہے، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسی جگہ پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب ایسے مشرکین کے بت خانوں اور ایسی جگہوں پر جہاں وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ لہذا ہم لوگ اگر وہاں جائیں گے تو اللہ کے غضب کے شکار ہو جائیں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہلاک اور برباد کر دیے جائیں گے، لہذا جانا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 6، یہ بھی معلوم ہوا کہ لات جو عرب کا سب سے بڑا بت تھا، اس کی کس طرح عبادت شروع ہوئی۔ عبادت شروع ہوئی نا، لوگ اس کے ارد گرد، کیونکہ نیک آدمی تھا، مر گیا، ستو پلانے والا گھول کر کے حجاج کرام کو، اللہ کے مہمانوں کو، تو یہ مر گیا تو لوگوں نے اس کے قبر کو آس پاس آ کر کے گھیر لیا، بیٹھنے لگے، یہی عبادت شروع ہوئی، اسی کا نام عبادت انہوں نے قرار دیا۔ 7واں، اس تفصیل سے واضح ہوا کہ وہ ایک صالح
بزرگ لات کی قبر تھی، یعنی لات ایک صالح بزرگ انسان تھا، نیک انسان تھا۔ نمبر 8، لات صاحب قبر کا نام ہے، یعنی لات بذات خود قبر کا نام نہیں، یہ ٹیبل ہے اور ہم اگر اس کے اوپر بیٹھیں گے تو ہم صاحب ٹیبل کہیں گے، یہ چیئر ہے، ہم اس کے اوپر بیٹھے ہیں تو صاحب چیئر، صاحب کرسی۔ ایسے ہی قبر ہے اور ایک ہے قبر والا، اس کو صاحب قبر کہتے ہیں۔ تو لات یہ قبر نہیں ہے، قبر کے اندر جو مرا ہوا انسان ہے وہ لات، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لات صاحب قبر کا نام ہے، اور اس میں اس کی وجہ تسمیہ بھی مذکور ہے کہ لات کو لات کیوں کہا گیا، کیونکہ وہ ستو گھول کر کے، یعنی گھولنے کو، پانی میں ستو کے گھولنے کو لاتا یا لوتو یا لتا یا لتو کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام لات کہا گیا۔ جیسے پانی پلانے والے کو تو ساقی کہتے ہیں، سقا یسکو مانے پانی پینا، اور اسی سے ساقین پانی پلانے والا، عربی میں ساقین کہتے ہیں پانی پلانے والے کو۔ ایسے ہی لتا، لتا یا لتو کے معنی ہوتا ہے گھولنا، پانی ہم گھولتے ہیں نا، شربت بناتے ہیں، اس کے اندر نمک ڈال دیے، چینی ڈال دیے، کچھ بھی ڈال کے گھولتے ہیں، ایسے ہی ستو کو بھی پانی میں ڈال کر گھولا جاتا ہے، تو اس گھولنے کو لتا یا لتو کہتے ہیں، اور گھولنے والے کو لات کہتے ہیں۔ ایسے سقا یس کے معنی پانی پینا اور پلانا، اور ایسے ہی پلانے والے کو ساقن کہتے ہیں۔ اکل یاکل معنی کھانا، اور آکل معنی کھانے والا۔ نمبر 9، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں، جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں عورتیں، ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، یعنی ایسی عورتیں ملعون ہیں۔ ایسی عورتوں، اسے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے قبروں پر جانا یا قبرستان جانا جائز نہیں، قبرستان جانا جائز نہیں۔ اس سلسلے میں بعض اہل علم نے تھوڑی سی کشادگی اور تھوڑا مسئلے کو واضح کیا ہے کہ اگر وہ عورت جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرے اور وہ وہاں جا کر کے وہ کام نہ کرے جو شرکیہ ہے، گریبان چاک کرنا، زور زور سے چلانا، چیخنا، اگر یہ ساری باتیں نہ کرے، خالی ایسے زیارت کے لیے، تو جائز ہے، جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں فتویٰ ہے۔ لیکن کلی طور پر عورتوں کے لیے اس حدیث کی روشنی میں زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر بھی لعنت فرمائی۔ جو چراغاں کرتے ہیں، اب کوئی بھی شکل ہو، شکل بدلنے سے وہ حکم نہیں بدلتا۔ پہلے لوگ قندیل، فانوس اور موم بتی جلا کر چراغاں کرتے تھے، روشن کرتے تھے قبر کو، اور آج بلب، لائٹ اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں لگا کر، کمکمے لگا کر قبر کو روشن کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ملعون ہیں، اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ اس بات کا اہم خلاصہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ ہے کہ قبر کسی کی بھی ہو، اس کے سلسلے میں ہم غلو نہیں کریں گے، اور غلو کا مطلب یہ ہے اس کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے ایک گمان رکھنا۔ بہت اچھی خبر، بہت بڑے انسان کی خبر، یہ نہیں، قبر سب برابر ہے، سب برابر قبر ہے، اور اسی غلو کو شرک اکبر کے قبیل سے قرار دیا، یعنی